اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے رشتے کو ایک ایسے پاکیزہ ڈور اور پاکیزہ دھاگے سے باندھا ہے کہ جس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ لیکن اسی رشتے کے اندر کچھ دراریں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ نہ اتفاقیاں ہو جاتی ہیں اختلاف رائے کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے۔ اس صورت میں انسان اس شوہر بیوی کے رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے ان حالات میں رشتے کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر آپ کی آپسی ناچاقیاں ہیں تو صلاح مشورہ کر کے ان آپسی ناچاقیوں کو ختم کیا جائے، یا آپس میں ایک دوسرے سے آپ کی رائے نہیں مل رہی ہے، اتفاق رائے نہیں ہو پا رہی ہے، تو جو گھر کے پریوار کے بڑے ہیں ان کو بٹھائیں اور اس اختلاف رائے کو ختم کریں۔ لیکن اسی رشتے کے درمیان کچھ چیزیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں کہ جن چیزوں کی موجودگی میں اس رشتے کے بندھن میں بندھے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے ان حالات میں اس رشتے کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ ان حالات میں ان رشتے کو نہیں توڑتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے کو ختم نہیں کرتے ہیں، تو پھر میدان حشر میں آپ سے سخت سوال کیے جائیں گے اور آپ کو دیوس کہا جائے گا۔ وہ کیا حالات ہیں؟ مثلا عورت زانی ہو جائے، یا عورت جو ہے حرام کاری کی عادی ہو جائے، عورت شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کے شوہر جو ہے کوئی کہیں کا قاضی ہے یا بڑے عہدے اور عظمت و رفتوں والا ہے، اور وہ نمازوں کی پابند نہیں ہے، شریعت مطہرہ کی پابند نہیں ہے۔ اس صورت میں شریعت مطہرہ نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ یہی حکم جو ہے مرد پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اگر مرد ان چیزوں کا قائل نہیں ہوتا ہے تو پھر عورت مرد سے خلا لے سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خلا لینا اور طلاق دینا یہ کس طرح سے ہونی چاہیے، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جائز امور میں سب سے زیادہ جو ناپسند فرمایا ہے وہ طلاق کو فرمایا ہے کہ طلاق نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جب حالات ناسازگار ہو جائیں یا اس طرح کے ہو جائیں جس طرح کے میں نے آپ کو ابھی بتائیں، تو ان صورتوں میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا یا عورت اپنی شوہر سے خلا لے گی۔ طلاق دینے کی صورت اور کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارے یہاں پر رواج یہ ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا، کوئی بالکل بہت اچھی زندگی چل رہی ہوتی ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہوتا، عورت بھی نیک ہے، نمازی پرہیزگار ہے، حرام کاری کی بھی عادی نہیں ہے، زنا کی بھی عادی نہیں ہے، بہت اچھے سے پریوار چلا رہی ہے، لیکن کبھی کوئی معاملہ بنا اور غصے میں اور طلاق دے دی، اور 10-20 طلاقیں دبا دبا ایک ساتھ طلاق دے دیا کرتے ہیں۔ اس صورت میں پھر پھرتے ہیں جی حلالے کی صورت کیا نکلے گی؟ تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا کہ حلالہ کس طرح سے ہوتا ہے، حلالہ کس طرح سے کرنا چاہیے، یا حلالے کے اندر جو عام طور پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان تمام اعتراضات کا جواب اس ویڈیو کے اندر دیا گیا ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کا انشاءاللہ میں لنک دے دوں گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اور ضرور دیکھیے گا بلکہ میں کہوں گا۔ تو اب پھر ڈھونڈتے ہیں حلالے کے لیے کوئی طریقہ ہو جائے کہ یہ میری عورت بچ جائے، میرے نکاح میں دوبارہ آ جائے۔ بہت کم صورتیں ہوتی ہیں، یا پھر عالم دین کو سامنے والے کو وہ چیزیں نہیں بتاتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے عورت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو علماء کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی واپس کر سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو، یا پھر حلالے کی صورت نکل کر کے آتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شریعت مطہرہ پر بہت بڑے الزام عائد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ الزام آتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے حلالہ، تو حلالے کے طریقے بھی صورتیں جو ہمارے یہاں پر رواج ہیں وہ بھی بالکل غلط ہیں، اور اس طرح سے جس طرح سے طلاق دی جاتی ہے یہ طریقہ بھی شرعی طور پر نہایت برا سمجھا گیا ہے، اور اس طریقے کو شریعت نے روا نہیں رکھا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں پر غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں طلاقیں دے دی جاتی ہیں، یا غصے لڑائی جھگڑے میں اگر نہ دیں، جن چیزوں کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے، اگر ان وجوہات کو سامنے رکھ کر کے بھی طلاق دی جائے تو اس طرح سے طلاق دینا جائز نہیں ہے جس طرح سے ہمارے یہاں پر طلاق دی جاتی ہے۔ طلاق دینے کی صورت اور کیفیت کیا جو سب سے بہتر ہے؟ حالانکہ طلاق ہو جائے گی، کسی بھی طرح سے طلاق دیں گے طلاق ہو جائے گی، پاکی میں دو، ناپاکی میں دو، ہو جائے گی طلاق۔ لیکن شریعت مطہرہ نے وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے کو شریعت مطہرہ نے سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے؟ میں آپ لوگوں کو وہی طریقہ بتانے والا ہوں آج۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ساتھ میں رہتے ہیں اور جو ہے تو احساس نہیں ہوتا، سامنے اگر نعمت ہو تو اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے، کتنی سود مند ہے۔ ایسے شوہر بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو حرام کاری میں بھی لگے ہوئے ہیں، غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے کہا کہ جب عورت ناپاکی سے پاک ہو جائے تو اس کو ایک طلاق دی جائے، پھر اس کو مہینہ گزارنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اب اگر ایک مہینے میں یہ احساس ہو جاتا اپنی غلطیوں کا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے، یا ہم ایک دوسرے کے لیے پراپر ہیں، تو پھر رجوع کر لیں۔ رجوع کی کیا صورت ہوگی انشاءاللہ کسی ویڈیو میں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، یا اپنے کسی عالم دین سے یا اپنے امام سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے رجوع کس کو کہتے ہیں۔ رجوع کر لیں، اور اگر ایک مہینے بھی احساس نہیں ہو پایا یا ضرورت محسوس نہیں ہو کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے،
تو جب دوسرا مہینہ آ جائے ناپاکی سے کے بعد پاکی کا جب دوسرا مہینہ آ جائے تو اس صورت میں ایک طلاق اور دے دی جائے. یہ دو صورتیں ہو گئی. اب عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے 2 مہینے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، یہ ایک دوسرے کی کمی کے احساس کے لیے بہت عرصہ ہوتا ہے، کافی ٹائم ہوتا ہے. پھر دوسرا مہینہ گزارنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے. اور اگر 2 مہینے گزارنے کے بعد بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں، یا ہمارے اندر جو خامیاں یا کمی ہم ان کو دور نہیں کر سکتے، یا ان برائیوں کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے کہا اب تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دیں. اب جب تیسری طلاق دے دیں گے، 2 طلاقیں ہونے تک تو رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو اب حلالے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ پہلے 2 مہینے گزر چکے تھے. اگر آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی تو ان 2 مہینے میں ایک دوسرے سے رجوع کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ تو رجوع کیا نہ ہی احساس کیا، تو اب پھر ضرورت کیا پڑ گئی حلالہ کرانے کی یا رجوع کرنے کی. تو اب جب تیسری طلاق دے دی جاتی ہے تو مرد کے بعد طلاق کے نام پر تین گولیاں ہوتی ہیں، یہ تینوں کی تینوں چھوڑ چکا ہوتا ہے. اب اس صورت میں پھر اگر وہ اب جو ہے وہ عورت اس کے نکاح سے مکمل طور پر نکل جاتی ہے، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد میں اگر حلالے کی ضرورت پڑتی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور حلالے کی کیا صورت ہوتی ہے اور دوبارہ سے اپنے نکاح میں اگر اس عورت کو لینا چاہیں تو کس طرح سے لے سکتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے اندر پورا بتا دیا گیا ہے.